جو انشاءاللہ کتابی شکل میں جو ہے وہ شائع ہوگی۔ تو کتاب السنہ میں سے ہم نے جو ہے وہ لباس کی سنتیں شروع کر رکھی تھیں، اور ان میں سے پہلی 10 سنتیں 21 سنتیں میں نے لباس کی اس میں یہاں جمع کی ہیں، جن میں سے 10 سنتیں پچھلے سبق میں پیش کر دی گئی تھی۔ آج اگلی جو ہے وہ 11 سنتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سنت نمبر 11، سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت ابو رمیثہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سبز کپڑوں میں ملبوس تھے۔ تو سبز کپڑوں میں آپ ملبوس تھے، مطلب سبز لباس پہننا سنت ہوا۔ حوالہ مشکاۃ شریف صفحہ 376، صفحہ 376 مشکاۃ شریف۔ سنت نمبر 12، ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ ملے ہوئے مطلب سرخ رنگ خالص نہیں ہے، مکس ہے کسی دوسرے رنگ کے ساتھ، تو ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ثابت ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی سرخ جوڑے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، یعنی آپ اس سرخ رنگ کے جوڑے میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے، اور آپ کو یہ رنگ پسند بھی بہت تھا۔ تو یہ گویا کہ صحابی نقل کر رہے ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار ذی المجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لال جبے میں دیکھا، آپ نے لال رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، صحابی نقل کر رہے ہیں۔ حوالہ سیرت الشامیہ صفحہ 491، شمائل ترمذی اور صحیح بخاری شریف صفحہ 870 جلد 2، یہاں پہ یہ حدیث موجود۔ نوٹ، خالص سرخ رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، خالص سرخ رنگ سے منع فرمایا، لیکن بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ لباس پہننے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس میں سرخ دھاریاں ہوں، یا اس میں سیاہ یا سفید دھاریاں ملی ہوئی ہوں، یا اس سرخ رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، جیسا کہ آج کل مہرون رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو مہرون رنگ جو اس کے اندر دوسرے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے تو مہرون بن جاتا ہے، خالص سرخ رنگ نہیں رہتا۔ تو اس قسم کا سرخ رنگ پہننا بلا شبہ سنت ہے، کیونکہ اس حدیث سے کسی کو شبہ نہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص سرخ سے منع کیا ہے۔ ہاں خالص سرخ سے منع کیا، لیکن اگر وہ سرخ ملا ہوا ہے، کسی اس میں دھاریاں سرخ ہیں، باقی سفید دھاریاں یا کالی دھاریاں ہیں یا سبز دھاریاں ہیں، تو دھاریاں ہیں یا کوئی اور رنگ مکس ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مہرون کلر میں کوئی اور رنگ مکس ہو جائے تو مہرون بن جاتا ہے، تو ایسا رنگ پہننا ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رنگ میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے، اس لیے تو اس قسم کا سرخ رنگ پہننا بلا شبہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں انتہائی حسین و جمیل دکھائی دیتے تھے۔ حوالہ زاد المعاد ابن قیم صفحہ نمبر 51 جلد نمبر 1۔ تو گویا کہ دیکھیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی اور ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ سنت نمبر 13، ہلکے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ ہلکے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا، آپ نے 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے۔ حوالہ مسند بزار صفحہ 361 جلد 2۔ نوٹ، جن روایات میں مردوں کے لیے زرد یا زعفرانی رنگ کی ممانعت آئی ہے، اس سے مراد گہرا زرد رنگ ہے، اس لیے آپ دیکھا میں لکھا ہلکے زرد رنگ، گہرے زرد رنگ کی ممانعت آئی ہے تو اس سے کوئی کنفیوز نہ ہو جائے، یار زرد رنگ سے تو منع کیا، ہاں گہرے زرد سے منع کیا، ہلکا زرد رنگ پہننا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ ہلکا زرد رنگ پہننا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یقیناً سنت ہے۔ اور گہرا زرد زعفرانی رنگ جن روایات میں پہننا آیا ہے وہ روایات بعض محدثین کے نزدیک منسوخ ہیں اور ممانعت سے قبل کی ہیں، کیونکہ بعض میں گہرا زرد رنگ پہننا بھی زعفرانی آیا ہے، لیکن وہ محدثین کے منسوخ ہو چکی ہیں اور ممانعت سے پہلے کی روایات ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 859 اور جلد 2، مدارج النبوہ سیرت خیر العباد صفحہ 441 جلد 7۔ سنت نمبر 14،
کالا لباس پہننا بھی سنت ہے، کالا لباس پہننا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ لباس بنایا گیا، کالا لباس بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا۔ کالا لباس آپ نے پہنا، جب پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے صوف یعنی اون کی بو محسوس کی، چنانچہ آپ نے اس کو اتار دیا۔ کالا لباس آپ نے پہنا لیکن اون کی بو محسوس کی، اتار دیا۔ حوالہ مشکاۃ شریف صفحہ 376 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 183 جلد 1۔ نوٹ: کالا لباس اور کالی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہنی ہے۔ کالی چادر اور کالی لباس یقیناً آپ نے پہنا ہے، البتہ اس کو اتارنا اون کی ناپسندیدہ بو کی وجہ سے تھا۔ اون کی ناپسندیدہ بو آئی تو آپ نے اس کو اتار دیا، کالے رنگ کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس کو کلیئر کر لیا جائے، کالے رنگ کی وجہ سے آپ نے نہیں اتارا بلکہ اون کی بو کی وجہ سے اتارا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے کالا لباس پہنا ہے، پوری ایک جماعت حقہ تھی جو کالا لباس پہننے کا اہتمام کرتے، جن میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ حوالہ جمع الوسائل صفحہ 166 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ تو گویا کہ یہ جو ہے کالا لباس پہننا سنت۔ سنت نمبر 15، جمعہ اور عیدین میں ملا ہوا سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ جمعہ اور عیدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہننا سنت، آپ وہ پہنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر عیدین اور جمعے میں زیب تن فرماتے تھے۔ جمعہ اور عیدین میں آپ سرخ چادر جو ہے زیب تن فرماتے تھے۔ نیز حضرت عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بازار ذی المجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سرخ رنگ کے جبے میں دیکھا۔ یہ حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے، کتاب کا حوالہ سیرت خیر العباد صفحہ 491۔ ایک اور روایت عامر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مینا میں حج کا موقع ہے، مقام مینا میں خچر پر سوار خطبہ دیتے دیکھا، خچر پر سوار خطبہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یعنی حج کا موقع ہے اور مینا میں آپ خطبہ دے رہے اور لال دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو آگے پہنچا رہے تھے۔ تو یہ صحابی نقل کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو سرخ چادر میں دیکھا۔ حوالہ سیرت الشامیہ صفحہ 491۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ اور عیدین میں جو ہے سرخ جو ہے ملا ہوا رنگ یا سرخ دھاری دار جو ہے جبہ لباس پہن کے جو ہے خطبہ دینا جو ہے یہ سنت نبوی ہے۔ سنت نمبر 16، سفید لباس پہننا سنت ہے۔ سفید لباس پہننا سنت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ سفید لباس، حوالہ صحیح بخاری صفحہ 867 جلد 2، 67 جلد 2۔ تو یہ حوالہ کہ آپ کو ابو ذر غفاری نے سفید لباس میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور ایسے ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرو۔ کیونکہ آپ نے سفید لباس کے بارے میں یہ جو ہے ارشاد اور ترغیب فرمائی۔ سنن ترمذی صفحہ 118 جلد 1، ابو داؤد صفحہ جو ہے 562 62۔ تو یہ نوٹ، مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سفید لباس تواضع اور عدم کبر کی علامت ہے۔ تواضع اور عدم کبر کی علامت ہے۔ سفید رنگ فطرت کا رنگ ہے، سفید رنگ فطرت رنگ ہے، چنانچہ مساجد و محافل اور ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے۔ مولا علی قاری فرما رہے تو گویا کہ اس سے استنباط کر اس حدیث سے کہ مساجد محافل و ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے۔ نیز جمعہ اور عیدین میں سفید لباس پہننا بہتر ہے، سفید لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔
تو اس لیے آپ دیکھیں ہمارے اکابرین امت عام طور پہ سفید لباس کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی سے یہ استنباط کیا کہ سفید لباس پہننا جمعہ اور عیدین میں بھی بہتر، محافل مساجد میں بھی بہتر ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن باقی جو رنگ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ذکر کیے وہ بھی سنت ہیں، اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی بالکل اتباع سنت پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اس طرح آج کی پر رنگ دنیا کے اندر اس طرح کے ساری نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے سے آپ کی خوش لباسی اور آپ کا ذوق سلیم دنیا کے سامنے آتا ہے، اور خود ایک بہت بڑی دعوت اسلام ہے۔ لہذا اس لیے پیشوا اور مقتدیٰ کو اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آج کی خوبصورت ورائٹی رنگ برنگ دنیا کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی سامنے آتی رہے۔ جمع الوسائل صفحہ 121۔ سنت نمبر 17 خاص مواقع میں قیمتی لباس پہننا بھی سنت ہے۔ قیمتی لباس اگر ہے تو وہ خاص مواقع میں پہننا بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مالک زازان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ہی قیمتی حلہ یعنی لباس یعنی تہمد اور چادر، حلہ لباس کو کہتے ہیں جو تہمد اور چادر پر مبنی ہوتا ہے، ہدیہ پیش کیا، وہ حلہ پیش کیا، جسے انہوں نے 33 اونٹوں کے بدلے 33 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ اس سے اندازہ کر وہ لباس کتنا مہنگا ہوگا، 33 اونٹ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور یہ قیمتی جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع مثلا وفود وغیرہ کے آنے پر یا جمعہ اور عیدین وغیرہ کے مواقع میں پہنتے تھے۔ جمعہ و عیدین میں کوئی قیمتی لباس اگر پہنے کوئی پیشوا مقتدیٰ یا کوئی عوام خواص تو بالکل یہ عین اتباع سنت ہے۔ البتہ عام استعمالی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ ہوتا تھا، عام استعمالی لباس آپ کا سادہ ہوتا تھا۔ ایک خاص مواقع میں آپ نے اتنا قیمتی حلہ پہنا جو 33 اونٹوں کے بدلے خریدا گیا، 33 اونٹ۔ اس زمانے میں ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا قیمتی۔ لہذا اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت پہ عمل کرنا ہو تو آج 33 اونٹوں کا حساب لگا کے اتنا قیمتی لباس پہنے تو کوئی بات نہیں، اتباع سنت کی نیت ہو، فخر و تفاخر کی نیت نہ ہو، اپنی مالداری اور ریا کی نیت نہ ہو، اتباع سنت کہ نبی نے یہ کیا تو لہذا میں اتنا ہی قیمتی میں نبی کی اتباع سنت میں پہنوں، کہ نبی کی برکت سے امتی کو توفیق دی کہ آج 33 اونٹوں کے بدلے میں اتنا قیمتی لباس پہن رہا ہوں، تو یہ سنت۔ زاد المعاد صفحہ 51 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 160 جلد 160 یعنی 160 جلد 1۔ سنت نمبر 18 نمستین چمڑے کی جیکٹ اور واسکٹ پہننا سنت ہے، یعنی پوستین جس کو بولتے ہیں نمستین چمڑے کی جیکٹ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمستین یعنی چمڑے کی صدری پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ چمڑے کی صدری آپ نے پہنی ہوئی ہے یعنی واسکٹ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ دباغت شدہ کھال کی نمستین یعنی چمڑے کی صدری میں نماز پڑھائیں۔ تو چمڑے کی صدری پہننا، اور آج کل آپ کو پتہ ہے اسی چمڑے کی جیکٹیں اور واسکٹیں ملتی ہیں، تو جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہن کے نماز پڑھانا پسند تھا۔ حوالہ ابن عساکر سیرت الشامیہ صفحہ 486 جلد 7، زاد المعاد صفحہ 151 اور جلد 1۔ نوٹ: آج کل واسکٹ اور چمڑے کی جیکٹ پہننا اسی سنت میں داخل ہے، چنانچہ سنت سمجھ کر پہنے تو دارین کی سعادت ہے۔ اب چمڑے کی جیکٹیں آ گئی ہیں، واسکٹیں آ گئی ہیں، عام طور پہ آج کل تو یہ برفانی ملکوں میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں پہنی جاتی ہیں، تو نیت آپ سنت کی کر لیں کہ یہ چمڑے کی جیکٹ آج کے فیشن اور رواج کی وجہ سے نہیں، نبی کی سنت کی اتباع کی وجہ سے میں خرید رہا ہوں اور پہن رہا ہوں، تو آپ کو سعادت دارین بھی ملے گی، نبی کی سنت کی سعادت بھی ملے گی، اور سنت بھی اتباع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و مغفرت بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا دین تو انٹینشن پر ہے، نیت پر ہے۔ تو نیت جو ہے، نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اسے نیت آپ اتباع سنت کی کر لیں، پھر آپ چمڑے کی جیکٹ خریدیں تو انشاءاللہ مزے ہی مزے۔ سنت نمبر 19 برنس اور ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے۔ برنس اور ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے، کیونکہ برنس سے اس جبے کو کہتے ہیں جو ہڈی والا، اور آج یہ امریکہ یورپ میں تو عام، ہمارے ملکوں میں اب تو پہنچ گیا سردی میں ہڈی والا جبہ، جو اس کی وہ جیکٹ کے ساتھ ہی ٹوپی بھی بنی ہوئی ہے،
یا جبہ جو اس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ہڈی، ہڈی والی جبہ پہننا سنت ہے۔ حضرت عاصم ابن کلیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے برنس اور چادر میں نماز پڑھتے دیکھا، برنس اور چادر میں نماز پڑھتے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کے اندر تھے۔ برنس کیا کوئی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، مطلب ہڈی والا۔ حوالہ تحوی شریف صفحہ 116 جلد 1 باحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 161 جلد 1۔ برنس کہتے ہیں ایک قسم کی بڑی ٹوپی کو جو جبے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ برنس ایک بڑی ٹوپی ہوتی ہے جو جبے سے ملی ہوتی ہے اور سردیوں میں پہنی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہڈی دار جبے یا جیکٹ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے لہذا ایسا جبہ، اور آج جبے بھی ملتے ہیں اور جیکٹیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بڑی ٹوپی کا مطلب وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ امامہ بھی باندھا ہوا ہے، آپ نے اوپر اپنے وہ برنس چڑھا لیے تو وہ امامہ بھی اس کے اندر سما جاتا ہے، اتنی بڑی، اس کو برنس کہتے ہیں۔ تو اور آج کل آپ کو پتہ ہے جیکٹیں بھی ایسی ملتی ہیں اور جبے بھی ایسے موجود ہیں برنس والے، تو یہ سنت ہے۔ آج اگر جیکٹ بھی آپ ہڈی والی خریدیں تو سنت کی نیت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ آپ کے کا برنس والا ہڈی والا جبہ تھا، اس لیے میں ہڈی والی جیکٹ یا جبہ خرید رہا ہوں۔ تو اتباع سنت کی وجہ سے سعادت دارین نصیب ہوتی ہے۔ حوالہ عمدۃ القاری صفحہ 433 جلد 7 باحوالہ شمائل کبریٰ۔ اس کے بعد نوٹ، آج کل ہڈی والا جبہ اور جیکٹ وغیرہ اسی میں داخل ہے، چنانچہ سنت سمجھ کر پہنے تو دارین کی سعادت کا باعث ہے۔ سنت نمبر 20، لنگی اور چادر استعمال کرنا سنت ہے۔ لنگی اور چادر استعمال کرنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ چادر اوڑھنا، سر پر کپڑا رکھنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے تھے، اور چادر اوڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ چادر اوڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ سیرت الشامیہ صفحہ 455 جلد 7۔ نوٹ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی چادریں زیب تن فرمائی ہیں۔ اب تقریباً یہ چادریں آپ کو 18 قسم کی چادریں 18 قسم کی چادریں آپ نے زیب تن فرمائی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کی فہرست رکھتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی کا کیا عالم تھا، آپ کی ذوق سلیم خوش لباسی کیسی تھی۔ عام معمول تو سادگی کے تھا، سادگی پسند فرماتے تھے تاکہ امت کا ادنا غریب سے غریب آدمی بھی میری سنت کی اتباع کر سکے، لیکن آپ کی خوش لباسی کا آپ اندازہ کریں، آپ کے پاس 18 قسم کی چادریں۔ نمبر 1، خالص سفید رنگ کی چادر۔ خالص سفید رنگ کی چادر بھی آپ نے اوڑھی۔ حوالہ بخاری شریف سیرت الشامیہ صفحہ 478 جلد 7۔ نمبر 2، سرخ دھاری دار چادر۔ سرخ دھاری دار چادر جس کی لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ تھی۔ لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ تھی۔ حوالہ سیرت الشامیہ صفحہ 483 جلد 7۔ نمبر 3، سبز دھاری دار چادر۔ سبز دھاری دار چادر، حوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 4، یمنی رنگین دھاری دار چادر۔ یمنی رنگین دھاری دار چادر جس کی لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ 1 بالش تھی۔ زاد المعاد، حوالہ زاد المعاد صفحہ 51 51 اور جلد 1 مجموع الزوائد۔ نمبر 5، شامی منقش یعنی بوٹے دار چادر۔ شامی منقش یعنی بوٹے دار، وہ بوٹے بنے ہوئے ہیں، بوٹوں کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو پھول بوٹے جو بنے ہوتے ہیں، تو شامی منقش یعنی بوٹے دار چادر۔ حوالہ صحیح بخاری شریف۔ نمبر 6، مصری منقش یعنی بوٹے دار چادر، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، اس کے نقش بنے ہوئے ہیں، مصری منقش چادر کہلاتی تھی یہ۔ حوالہ زاد المعاد۔ نمبر 7، سبز اور سیاہ اونی منقش یعنی بوٹے دار چادر۔ سبز اور سیاہ کلر کی اون کی بنی ہوئی یہ منقش یعنی بوٹے دار چادر، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ حوالہ ترغیب۔ نمبر 8، سبز اور سیاہ اونی غیر منقش یعنی بغیر پھول بوٹے کے، بغیر ڈیزائن کے، بغیر پرنٹ کے بنی ہوئی چادر۔ یہ سبز اور سیاہ اونی غیر منقش یعنی بغیر بوٹے دار چادر۔ حوالہ الترغیب۔ نمبر 9، سیاہ بالوں والی چادر۔ سیاہ بالوں والی چادر۔ حوالہ شمال ترمذی۔ نمبر 10، جھالر نما چادر۔ جھالر نما چادر، حوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 11، موٹے کنارے والی نجرانی چادر۔ موٹے کنارے والی نجرانی چادر،
حوالہ بخاری شریف صفحہ 864 جلد 2۔ نمبر 12 کالی چادر، کالی چادر، کالی کمری تو مشہور ہے، کالی چادر، حوالہ سیرت الشامیہ۔ نمبر 13 پیوند لگی ہوئی چادر، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند لگی ہوئی چادر، حوالہ بخاری شریف۔ نمبر 14 ہلکے زعفرانی رنگ کی چادر، حوالہ طبرانی شریف، ہلکے زعفرانی رنگ کی۔ نمبر 15 خوشنما چادر، ایک بار پہن کو اتار دی، فرمایا کہ نماز کے خشوع میں حائل ہوتی ہے، حوالہ بخاری شریف۔ تو خوشنما چادر جو ہے وہ بھی آپ نے پہنی ضرور ہے، پہلے آپ نے اتار دی کہ نماز میں خلل ہوتا ہے، اور آپ کی نماز کے جو خشوع خضوع وہ جس اعلیٰ درجے کا اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے معمولی جو ہے عدم خشوع کو بھی آپ نے جو گوارا نہیں کیا اور چادر کو ہٹایا، لیکن آپ نے پہنی ضرور۔ نمبر 16 مخلوط ریشم کی چادر، مخلوط ریشم کی چادر، حوالہ بخاری شریف بحوالہ شمال کبرا صفحہ 167 جلد 1۔ نمبر 17 اونی سیاہ و سفید رنگ کی چادر، اونی سیاہ سفید رنگ کی چادر، حوالہ ترغیب صفحہ 108 بحوالہ شمال کبرا۔ نمبر 18 حضرمی چادر، حضرمی چادر جس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش تھی، حوالہ سیرت الشامیہ۔ اب دیکھیے ناظرین، حاضرین، عزیز طلبہ طالبات، 18 قسم کی چادریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ اس سے آپ کی خوش لباسی کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کے ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے۔ سنت نمبر 21، یہ آج کی آخری سنت لباس کے حوالے سے۔ سنت نمبر 21 پاجامہ خریدنا سنت ہے، اور بعض روایات میں پاجامہ پہننا بھی سنت ہے۔ پاجامہ خریدنا تو سنت ڈیفینیٹ ہے ہی ہے، اور پہننا سنت ہے یعنی تو بعض روایتوں میں پہننا بھی چونکہ آتا ہے، لہذا کہا کہ پہننا بھی سنت ہے۔ حوالہ حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ہم مینا میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے پاجامہ خریدا۔ حوالہ آداب بہقی صفحہ 357 بحوالہ شمال کبرا صفحہ 174 جلد 1۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے حکم سے پاجامہ پہنتے تھے۔ گو آپ سے پہننا ثابت نہ ہو مگر پہننے کے ارادے سے خریدنا تو ثابت ہے ہی ہے، تو گویا کہ خریدنا جو ہے یہ تو ڈیفینیٹ سنت ہے ہی ہے، باقی پہننا بعض روایتوں میں پہننا بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کو بھی تاکید کی۔ لہذا پاجامہ اور آج یہ شلوار جو ہم پہنتے ہیں یہ پاجامے کی قائم مقام ہے، کیونکہ پاجامے کو آپ نے اس لیے پسند فرمایا کہ اس میں سطر زیادہ ہے، سطر زیادہ ہے، اور چست پاجامے سے شلوار میں سطر اس سے زیادہ ہے، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق یہ شلوار پہننا جو ہے وہ بطریقہ اولا آپ کے لیے پسندیدہ ہو گئی، اس لیے وہ بھی سنت کے ضمن میں آ گئی۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 151 بحوالہ شمال کبرا صفحہ 175 جلد 1۔ نوٹ: پاجامہ دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے پاجامہ پہنا وہ حضرت ابراہیم تھے۔ دیکھو سنت ابراہیمی میں بہت سی چیزیں چلی آئی ہیں، آج بہت سی چیزیں لباس کے حوالے سے بھی وہیں سے چلی آئیں، تو فرمایا کہ پاجامہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہنا۔ اسی پاجامے کی برکت سے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنائے جائیں گے، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وہ پاجامہ پہنا بہت زیادہ سطر کا اس میں اہتمام ہے، لہذا اس پاجامے کی برکت سے کل روز قیامت میں سب سے پہلے آپ لباس پہنائے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا لباس دنیا کے اندر اتار کے آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا، وہ بھی ایک ایسی مسئلہ تو وجہ ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا۔ حوالہ عمدۃ القاری صفحہ 306 جلد 21 بحوالہ شمال کبرا صفحہ 175 جلد 1۔ بہرکیف پاجامہ شلوار وغیرہ پہننا سنت ہے، اور سنت ہی کی نیت سے پہنا جائے تو دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 306 جلد 21۔ تو یہاں تک ناظرین جو ہے یہ لباس کی 21 سنتیں پوری ہوگی، 21 سنت لباس کی پوری ہو گئی۔ اب ان سنتوں کا آپ ازبر بھی کریں، آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں، اور جو عمل کر سکتا ہے اس کو عمل بھی لائیں، اور سنت کی نیت سے عمل میں لائیں گے تو سعادت دارین تو کہیں گئی نہیں، ضرور ملے گی۔ آگے انشاءاللہ ٹوپی کے حوالے سے جو سنتیں ہیں ان کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سنت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ اور سنن ہدا پر تو عمل کرنا ہی ہوگا، لیکن سنن عادیہ جو ہیں ان کو بھی ہم حرز جان بنائیں۔ جب حرز جان بنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور ہماری بخشش کر دیں گے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مطلب میری سنتوں کی اتباع کرو۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا شب و روز حرکت و سکنات کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، ایک ایک سنت، کیونکہ وے آف لائف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ تو میں ان سنتوں کی اتباع کرو تو کیا تمہیں انعام ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ کا اگر ہمیں محبوب بننا ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی اداؤں پہ مر مٹیں تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور محبوب جب بنائیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ محبوب بنائے اس کے گناہ پھر کیسے رہ سکتے ہیں، تو اللہ گناہوں سے ہمیں پاک کر دیں گے۔ اور یہ انسان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہمارے گناہ معاف کر دے تو دنیا آخر دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس قدر سنت کا اہتمام اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے جو ہے یہ سنتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم جس قدر ہو سکے آج پہننے اوڑھنے میں ہم صبح شام جو ہے مغرب کے اور ویسٹرن ورلڈ کے فیشن فوراً لے لیتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کا فیشن ہے، حالانکہ ویسٹرن ورلڈ نے یہ سب کچھ جو ہے اسلامی سے سیکھا، اسلامی سے لیا ہے۔ چنانچہ شہزادہ چارلس نے برطانیہ کے اندر جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں تقریر کی تھی برسا برس پہلے، اس میں یہی حقیقت بتائی تھی کہ ہم نے اٹھنا بیٹھنا جینا جاگنا پہننا اڑنا تو اسلام سے سیکھا ہے، ورنہ ہم تو برفوں میں رہنے والے لوگ تھے، ہمیں کیا سلیقہ آتا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے تو مغرب نے تو خود اسلام سے لیا، تو لیکن باہر کہتے سنتیں اسی طریقے سے آپ سنت لباس جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے اب محبت سے جب اپنے اوپر لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس لیے ان کو جو ہے سنتوں کو اڈاپٹ کریں۔ آج یہ ہم بیان کریں گے ٹوپی کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سر پہ ٹوپی پہنی جاتی ہے، مرد حضرات ٹوپی استعمال کرتے ہیں، امامے کے بغیر ٹوپی استعمال اگر کی جاتی ہے تو ٹوپی کی سنتیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ سنت نمبر 1، سفید ٹوپی پہننا سنت ہے، سفید وائٹ کلر سفید ٹوپی پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ یہ ریفرنس ہو گیا، اور کہاں سے ہے؟ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، باحوالہ شمائل کبریٰ، صفحہ 167 جلد 1۔ تو گویا کہ یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ آپ سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ سنت نمبر 2، گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی پہننا سنت ہے، گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گول ٹوپی پہنتے تھے، سفید ہوتی تھی اور گول ٹوپی پہنتے تھے۔ حوالہ طبرانی مجموع الزوائد صفحہ 124 جلد 5۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی امامے کے نیچے سر مبارک سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی، امامے کے نیچے سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی، گول ٹوپی ہوتی تو سر سے چپکی ہوتی تھی۔ جیسے آج کل جالی کی ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں تو بالکل سر سے چپک جاتی ہے، ایسی جو کپڑے کی ٹوپی سفید سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ 374 باحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 168 جلد 1۔ سنت نمبر 3، نمبر 1 سبز دھاری دار ٹوپی، سبز دھاری دار ٹوپی۔ نمبر 2 اونچی بارڈر دار ٹوپی۔ نمبر 3 چمڑے کی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے۔ تو 3 طرح کی ٹوپیاں جو اس کے اندر بیان ہوگی، سبز دھاری دار ٹوپی پہننا سنت ہے، اور اونچی بارڈر دار ٹوپی پہننا سنت ہے، اور چمڑے کی ٹوپی پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری ٹوپی، سفر میں جب سفری ٹوپی بڑی اونچی بارڈر دار ہوتی تھی، بڑی اونچی بارڈر دار ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سفر میں سترے کا کام بھی لے لیتے تھے، اتنی اونچی ہوتی تھی جو وہ سترے کا کام بھی آپ لے لیتے تھے۔
جیسے کبھی آپ نے دیکھی ہو تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ اونچی ٹوپی ان کی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے تبلیغی حضرات نے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہو، ان کی اونچی ٹوپی ہوتی تھی، تو یہ اونچی بارڈر دار جو ٹوپی ہے یہ سنت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عام طور پہ لے جاتے تھے، اور وہ سامنے ٹوپی رکھ دی تو سترے کا کام بھی کر رہی ہے۔ یہ تو حوالہ سنن بہقی فی شعب الایمان، جمع الوسائل صفحہ 167 اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کی ایسی ٹوپی بھی تھی جس میں سوراخ تھا، تو چمڑے کی ٹوپی کا حوالہ آ گیا سیرت خیر العباد میں، سیرت خیر العباد صفحہ 448 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ تو یہ چمڑے کی ٹوپی جس میں سوراخ تھا، عام طور چمڑے کی ٹوپی میں سوراخ رکھ دیا، مقصد کیا ہے وہ بخارات جو ہے وہ سوراخ سے نکلتے رہیں، اور آج بھی چمڑے کی ٹوپیاں یہ خاص طور پہ سردی کے موسم میں بنائی جاتی ہیں، تو سنت سمجھ کے اگر ان کو پہنا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی سعادت بھی ملے گی اور اللہ کی محبوبیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ نیز سیرت خیر العباد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ٹوپیاں تھیں، 3 ٹوپیاں۔ نمبر 1 سفید مصری ٹوپی، سفید مصری ٹوپی۔ نمبر 2 سبز دھاری دار ٹوپی۔ نمبر 3 اونچی بارڈر دار ٹوپی جس کو سفر میں پہنتے اور نماز میں سترے کا کام لیتے تھے۔ اور یہ صفحہ سیرت الشامیہ کا کیا ہے 448 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 168 جلد 1۔ تو گویا کہ یہ 3 قسم کی ٹوپیاں آپ کی ہوا کرتی تھیں کہ سبز ٹوپی جو ہے وہ دھاری دار وہ پہن سکتے ہیں، سفید ٹوپی مصری، اور اونچی بارڈر دار ٹوپی۔ سنت نمبر 4 ٹوپی اور عمامے کے اوپر رومال یا کپڑا ڈال لینا سنت ہے۔ اب ٹوپی کے اوپر یہ رومال ڈال لیا یا عمامہ باندھ اس کے اوپر رومال ڈال لیا۔ عام طور پہ آپ نے علماء اور صلحاء کو دیکھا ہوگا کہ وہ عمامے کے اوپر جو سفید رومال یا سرخ رومال اوپر ڈال لیتے ہیں، تو یہ کرنا بھی فرمایا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیالے رنگ کا کپڑا تھا، آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیالے رنگ کا کپڑا تھا۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چادر کے ایک کونے کو آپ سر پر ڈال لیتے تھے، چادر کے ایک کونے کو آپ اپنے سر پہ ڈال لیتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 864 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 173 جلد 1۔ نوٹ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب التقنع میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ عموماً دھوپ وغیرہ میں بچاؤ کے لیے بس اوقات سر پر کوئی کپڑا یا رومال ڈال لیا جاتا ہے، اور یہ سنت اہل علم میں متوارث چلی آتی ہے کہ رومال وغیرہ سر پر رکھتے ہیں۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 52 جلد 1 سیرت الشامیہ بحوالہ شمائل کبریٰ۔ لہذا آپ نے دیکھا اہل علم میں عام طور پہ اسی طرح اوپر رومال ڈال لیا جاتا ہے عمامہ یا ٹوپی کے اوپر، فرمایا یہ بھی سنت ہے۔ یہاں تک یہ سنت پوری ہوئی ٹوپی کی۔ اب جو عمامے کی سنت، عمامہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جس کو پگڑی کہتے ہیں، پگڑی باندھنا، ٹربن۔ عمامہ کے ذریعے حق تعالی شانوں نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا اکرام فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے کے ذریعے سے کیا ہے، اور اس امت کو چاہیے عمامہ باندھا کریں، پگڑی باندھا کریں۔ حوالہ کنز العمال صفحہ 222 جلد 19۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھا کرو، عمامہ باندھا کرو، اس سے حلم و بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان میں حلم و بردباری، ٹالرنس، تو گویا کہ اس سے حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسند بزار مجموع الزوائد صفحہ 122 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ عربوں کا تاج ہے،
امامہ عربوں کا تاج ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امامہ مومن کا وقار ہے۔ تو یہ پگڑی جو ہے عربوں کا تاج ہے، اور اسی طریقے سے اور فرمایا کہ دوسری روایت میں فرمایا یہ پگڑی جو مومن کا وقار ہے۔ کنز العمال صفحہ 222 جلد 19۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر امامے کی اس قدر فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور امامہ باندھا۔ حضرت علی کو بلا کے خود ان کے امامہ باندھا اور اس کا شملہ پیچھے چھوڑ دیا، اور فرمایا اس طرح امامہ باندھا کرو، اس طرح امامہ باندھا کرو۔ امامہ اسلام کی خاص نشانی ہے، اور یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان باعث امتیاز ہے۔ کافروں مسلمانوں کے درمیان جو ہے باعث امتیاز ہے، اس لیے فرمایا کہ امامہ باندھا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا امامہ خود باندھا اور فرمایا اس طرح باندھا کو، شملہ پیچھے چھوڑ دیا۔ حوالہ شرح مواہب الدنیا صفحہ 10 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ بہرکیف امامہ کے حوالے سے چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مسلمان مومن اپنا کر اپنے رب رحیم کی محبوبیت اور مغفرت حاصل کرے۔ تو گویا کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سنتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سنت نمبر 1، مرد حضرات کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے۔ مرد حضرات کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے۔ حوالہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، کالا امامہ آپ نے پہنا ہوا تھا، اور شہر میں آپ جو اونٹنی بیٹھے داخل ہو رہے تھے۔ حوالہ شمائل ترمذی صفحہ 9 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 176 جلد 1۔ سنت نمبر 2، سفر میں سفید امامہ پہننا سنت ہے۔ سفر میں سفید امامہ پہننا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں عموماً سفید رنگ کا امامہ باندھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفر سفید تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ کا امامہ سفر، یہ سفر کا جو امامہ تھا، فرمایا وہ سفید تھا۔ حوالہ مواہب الدنیا صفحہ 14 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ سنت نمبر 3، حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ پہننا سنت ہے۔ حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ پہننا سنت ہے، جیسے بتایا سفر میں سفید سنت ہے، تو میں حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے۔ حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر یعنی وطن میں عموماً سیاہ امامہ باندھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھے ہوئے خطبہ دیا، یعنی مسجد نبوی میں خطبہ دیا تو سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ صحیح مسلم شمائل ترمذی صفحہ 9 مواہب الدنیا صفحہ 14 جلد 5۔ سنت نمبر 4، سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے۔ سرخ رنگ ہو یا سرخ دھاری دار رنگ ہو، فرمایا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ فرمایا یہ پہننا بھی سنت ہے۔ حوالہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ پر قطری امامہ جو سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار ہوتا تھا، سرخ امامہ ہے، پس آپ نے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے حصے کا مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں۔ تو گویا کہ فرمایا کہ آپ نے ہاتھ داخل کر کے مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں، فرمایا کہ یہ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہ حوالہ ابو داؤد شریف صفحہ 31 جلد 1۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد قمیص، زرد چادر اور زرد امامے میں ملبوس تھے۔ وہ آگے چلے گئے، ہم بیچ سن رہے گی۔ تو سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ پہننا سنت ہے۔ حوالہ تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ پر قطری امامہ ہے، یعنی قطری امامہ سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا ہوا کرتا تھا، پس آپ نے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے حصے کا مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں۔ حوالہ ابو داؤد شریف صفحہ 31 جلد 1۔ اب اگلی سنت نمبر 5، ہلکے زرد رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے۔ اس کا حوالہ جو میں پہلے پڑھ بیٹھا، ہلکے زرد رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے۔
حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد قمیص، زرد چادر اور زرد عمامے میں ملبوس تھے۔ حوالہ ابن عساکر الحاوی صفحہ 104 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ نوٹ، اب نوٹ یعنی فائدہ، اب سنیے، جن روایات میں زرد رنگ کی ممانعت آئی ہے، کہ یہاں ہلکا زرد رنگ لکھا ہے، آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن روایات میں زرد رنگ کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد گہرا زرد رنگ ہے۔ گہرا زرد رنگ ممنوع ہے، لیکن ہلکا زرد رنگ خود آپ سے پہننا ثابت ہے۔ البتہ جو ہلکا زرد رنگ ہو یا زعفرانی رنگ ہو اور دھونے کے بعد پھیکا پڑ جاتا ہو، اس رنگ کے عمامے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے ہلکے زرد رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ کیونکہ گہرے زرد رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا ہے، تو گہرے زرد رنگ سے ممانعت ہے۔ ہلکے زرد رنگ کا اگر سوٹ بھی پہنا ہے، ہلکے زرد رنگ کا عمامہ بھی باندھا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری صفحہ 859 869 جلد 2 سید خیر العباد صفحہ 441 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ سنت نمبر 6، عمامے کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے۔ عمامے کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے، صرف عمامہ جو ہے ننگے سر پہ گھما لینا کافی نہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے۔ ہمارے درمیان فرق کس بات پہ؟ ٹوپی پر عمامہ۔ مشرکین اگر باندھتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، ہم جو ٹوپی رکھ کے اس کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں۔ حوالہ مشکاۃ شریف صفحہ 374 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 178 جلد 1۔ سنت نمبر 7، عمامے کا نچلا شملہ چھوڑنا سنت ہے۔ عمامے کا نچلا شملہ چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو اس کا نچلا شملہ آگے یا پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے۔ تو گویا کہ عمامے کے نچلا شملہ، کیونکہ ایک نچلا شملہ اور ایک اوپرا، دو شملے دونوں کے حوالے سے تفصیلات ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو اس کا نچلا شملہ آگے یا پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے۔ حوالہ زرقانی صفحہ 13 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 178 جلد 1۔ نوٹ، نچلے شملے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مختلف رہی ہے۔ البتہ شملہ چھوڑنا سنت ہے، اس کا ترک مکروہ ہے۔ شملہ چھوڑنا چاہیے، بالکل شملہ نہ اور ٹوپی کی طرح عمامہ بناؤ، فرمایا یہ مکروہ ہے۔ شملہ آگے یا دائیں جانب یا بائیں جانب یا پیچھے چھوڑنا منقول ہے۔ شملہ آگے یہاں چھوڑ لیا یا شملہ آگے اس طرف چھوڑ لیا اور یہ پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ زیادہ پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑنا ثابت ہے اور یہی بہتر اور افضل ہے۔ اسے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے چھوڑا جاتا تھا، یہ سرجہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ خصائل نبوی صفحہ 93 سیرت الشامی صفحہ 440 جلد 7۔ سنت نمبر 8، کسی دوسرے کو عمامہ باندھنا سنت ہے۔ کسی دوسرے کو عمامہ باندھنا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمامہ باندھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عمامہ باندھا اور 4 انگلی یا 1 بالش کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ 4 انگلی یا 1 بالش کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ نیز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمامہ باندھا اور اس کا شملہ میرے کندھے پر ڈال دیا، آپ کے دائیں یا بائیں کندھے پر ڈال دیا۔ تو گویا کہ جواز پتہ چل گیا کہ یہ دائیں یا بائیں آگے بھی شملہ ڈالا جا سکتا ہے اور پیچھے بھی، اور عمومی حالت یہ ہے کہ پیچھے کی طرف شملہ ڈالا جائے۔ حوالہ زرقانی علی المواہب صفحہ 12 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 178 جلد 1۔ نوٹ، شملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نچلا شملہ جس کا پیچھے کی جانب دونوں کندھوں کے درمیان لٹکانا افضل ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا، اور اس کا ترک کرنا مکروہ ہے کہ آپ وہ شملہ بنائیں نہیں، بالکل ٹوپی کی طرح پورا عمامہ لپیٹ لیں۔ البتہ اس کی لمبائی کی حد 1 بالش سے لے کر ناف تک ہو سکتی ہے۔ 1 بالش اتنی لمبائی بھی ہو سکتی ہے اور ناف تک پیچھے یہاں تک جائے کہ آپ کی یہ ناف تک پیچھے اتنی لمبی بھی لمبائی ہو سکتی ہے، دونوں طرح ثابت ہے۔
جبکہ دوسرا اوپر والا شملہ جو اوپر جو ہے دوسرا شملہ یہاں پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، جس کا امامہ کے اوپر کی جانب لٹکانا افضل ہے، وہ امامے کو اوپر کی طرف جو لٹکانا افضل ہے۔ البتہ ترک کرنا جائز ہے، ترک مکروہ اس کا نہیں ہے، ترک جائز ہے۔ تو اگر وہ کوئی نہیں بنا، اتنا لپیٹا سارا لپٹ گیا، پیچھے والا رہا، اوپر والا شملہ بنا نہیں، کوئی بات نہیں، وہ ترک جو مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ اس کی لمبائی کی حد 4 انگل سے لے کر 1 بالش تک ہوتی ہے، 4 انگل ہو یا 1 بالش، 1 بالش تک اگر وہ یوں کھڑا ہے، یہ دائیں بائیں عام طور پہ ہوتا ہے، تو اس طرح 1 بالش تک کی اس کی لمبائی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ حوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ 19 جلد 8 بحوالہ اللہ کے حبیب کی سنتیں الی آخری صفحہ 78۔ سنت نمبر 9، امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کھڑے ہو کر اور پجامہ بیٹھ کر زیب تن فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کھڑے ہو کر اور پجامہ بیٹھ کر زیب تن فرماتے تھے۔ حوالہ جم الوسائل بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 180 جلد 1۔ نیز لکھا ہے کہ اس کے برخلاف امامہ بیٹھ کر باندھنا اور پجامہ کھڑے ہو کر پہننا انسان میں نسیان اور فقر پیدا کرتا ہے۔ لہذا پجامہ جو ہے انسان بیٹھ کر پہنے، اگر کھڑے ہو کر پہنے گا تو نسیان پیدا ہوتا ہے، بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور فقر پیدا ہوتا ہے۔ اور امامہ جو ہے کھڑے ہو کے باندھنا چاہیے، وہ اگر اس کو جو ہے وہ امامہ جو ہے بیٹھ کر اگر باندھ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ نسیان اور فقر پیدا کرتا ہے۔ سنت نمبر 10، عیدین میں سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے، عیدین میں سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے۔ یعنی عیدین کے موقع پر جو ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے آپ اچھا لباس پہن کے جب آتے ہیں تو فرمایا سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ امامہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پہنتے تھے، اور اس کے شملہ پیچھے پشت پر ڈال دیتے تھے، پیچھے پشت پر جو اس کا شملہ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو الحاوی للفتاوی اور سیر خیر و عباد صفحہ 430۔ تو کہا کہ اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امامے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ سنت نمبر 11، فرمایا کہ سنت نمبر 11 فرمایا کہ نیلے رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے، نیلے رنگ کا بلو کلر امامہ پہننا، ہلکا رنگ ہو گہرا رنگ ہو، بلو کلر امامہ پہننا بھی سنت ہے۔ حوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آپ وضو فرما رہے تھے اور آپ پر قطری امامہ تھا، اور قطری امامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سرخ رنگ یا اسی طریقے سے سرخ دھاری دار رنگ یا نیلا رنگ، نیلے رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ تو بس آپ نے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے کے حصے کا مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں۔ ابو داؤد صفحہ جو ہے 31 جلد 1۔ تو گئے بلو کلر کا امامہ جو ہے، یہ قطری امامہ جو ہے وہ سرخ رنگ اور اسی طرح نیلے رنگ کا بھی ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہننا بھی ثابت۔ سنت نمبر 11 اب 12، امامے کا نام رکھنا بھی سنت ہے۔ اب امامے کا آپ کوئی نام رکھ لیں تو یہ بھی سنت ہے، اور لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ اپنی چیزوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اور یہ بڑی خوبصورت سنت ہے۔ چیزوں آپ کی 4 گاڑیاں ہیں، ہر گاڑی کے ایک نام ہو تو اس کے پہچان میں بھی آسانی، یہ میری گاڑی بھی کون سی والی، یہ لال والی، پیلی والی، اس کے بعد آپ نام رکھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی چیزوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، نہایت نفیس نام۔ اسی طرح امامہ آپ کا امامے کا بھی نام رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ امامے کا نام رکھنا بھی سنت ہے۔ حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر اشیاء ضرورت کا نام اپنی عادت شریفہ کے مطابق تجویز کر رکھا تھا، اسی طرح امامے کا نام بھی تجویز کیا ہوا تھا، امامے کا نام بھی تجویز کیا ہوا تھا، اور آپ کے امامے کا نام صحاب تھا، صحاب بادل کو کہتے ہیں، تو صحاب، تو گویا کہ آپ نے اپنے امامے کا نام صحاب رکھا ہوا تھا۔ حوالہ زرقانی المواہب صفحہ 4 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 181 181 جلد 1۔ تو یہاں تک جو ہے ماشاءاللہ یہ ٹوپی اور امامے کی سنتیں ہوئیں۔ اب آگے انشاءاللہ انگوٹھی کی سنت، انگوٹھی پہننے کی سنتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ جو سنت بیان ہو چکی ہیں ان کو دل و جان سے حفظ جان بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔